الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین اللہم لک الحمد الدائم الباطن الظاہر اللہم صلی وسلم علی المصطفیٰ نورک الطیب الطاہر الظاہر الذی نزہتہ من کل رجس وجعلتہ الاول والآخر وعلی آلہ وصحبہ الاطائب الاطاہر اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الفاجر بسم اللہ الرحمن الرحیم القادر قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم صدق اللہ العظیم۔ بعد الحمد للہ میرے معزز سامعین اور تمام اساتذہ کرام کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑوں احسان کہ اس نے مجھے سورہ نور کی آیت نمبر 30 کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کا پڑھنا اپنی پاک جناب میں قبول و منظور فرمائے اور اس آیت مبارکہ کے صدقے میں مجھے حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا بیان کا جو موضوع ہے وہ شرم و حیا کے حوالے سے ہے۔ میرے معزز سامعین، گناہوں سے بچنے کے لیے حیا جو ہے وہ بہت مؤثر ہے۔ حیا کا معنی عیب لگائے جانے کے خوف سے انسان کا جھینکنا، یعنی خوف زدہ ہو جانا، یعنی اس کام سے اپنے آپ کو روکنا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اور تمام ہی مخلوقات کے نزدیک ناپسندیدہ ہو، یہ حیا کہلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ حیا کا حق اس طرح ادا ہوتا ہے کہ اس کا خوف، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں بٹھائے اور اپنے آپ کو گناہوں سے روکے۔ یہ حیا کا حق ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں کرنی چاہیے۔ حضرت ابن عطا رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، جن لوگوں نے بھی نجات پائی ہے، حیا کے متحقق ہونے کے سبب ہی نجات پائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، الم یعلم بان اللہ یرا، کیا نہ جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اب احادیث و واقعات کی جانب بڑھتے ہیں تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی سے اس طرح حیا کرو جس طرح اللہ تبارک و تعالی کا حق ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم اللہ تبارک و تعالی سے حیا کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی ہی ہم بیان کرتے ہیں۔ تو میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی سے حیا یوں ہے کہ تم سر کی اور سر کے اندر کی چیزوں کی، اپنے پیٹ کی اور پیٹ کے ارد گرد کی چیزوں کی حفاظت کرو، اور موت کو یاد کرو، قبر کے اندر گلنے سڑنے کو یاد کرو، اور تم زندگی کی دنیا کی آسائشوں کو ترک کر دو۔ یہ اللہ تبارک و تعالی سے حیا کا حق ہے۔ جس نے یہ ادا کر دیا اس نے اللہ تبارک و تعالی سے حیا کا حق ادا کر دیا۔ ایک اور روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اسلام کی کل 70 شاخیں ہیں اور ان میں سے صرف ایک شاخ ایسی ہے جو تمام شاخوں سے بہترین ہے، اور وہ شاخ کیا ہے؟ وہ شاخ ہے حیا۔ ایک اور روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خاتون حاضر ہوتی ہے باپردہ ہو کر، ان کا نام تھا خلاد، حضرت خلاد رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے بیٹے کے حالات بیان کرنے لگ جاتی ہیں۔ ان کے جو بیٹے تھے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں شریک تھے اور اسی جنگ میں وہ
شہید ہو گئے۔ تو وہ ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ تم اس حالات میں بھی باپردہ ہو کر آئی ہو۔ تو حضرت خلاد کیا ارشاد فرماتی ہے، اللہ اکبر، قربان جاؤ حضرت خلاد کے جواب پر۔ حضرت خلاد ارشاد فرماتی ہے کہ میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، اپنی حیا کو نہیں کھویا۔ میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، اپنی حیا کو نہیں کھویا۔ آج ہمارے معاشرے کی طرف اگر ہم دیکھیں تو آج حیا بالکل ختم ہو چکی ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورتوں کو اولاً تو گھر سے نکلنے کا ہی منع کیا ہے، اور اگر کسی وجہ سے عورت گھر سے نکلتی ہے تو با پردہ ہو کر نکلے۔ اور جہاں عورت کو با پردہ ہونے کا حکم دیا ہے وہاں مسلمان مردوں کو بھی یہ حکم دیا ہے، اگر تم اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اگر کوئی عورت بے پردہ گھر سے نکلتی ہے تو مسلمان مرد کو چاہیے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے کرے، اور جو بندہ با حیا زندگی گزارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو وہ کمالات عطا فرماتا ہے جو کسی کو عطا نہیں فرماتا، جو اس کے ذہن و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک واقعہ آپ کے سامنے اور پیش کرتا ہوں، اس کے بعد اپنے بیان کا اختتام کروں گا۔ ایک بندہ ایک لوہار کے پاس سے گزرتا ہے، وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہ لوہار گرم گرم لوہے کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ رہا ہے۔ وہ ذہن میں یہ گمان کرنے لگتا ہے کہ یہ ضرور رب تبارک و تعالیٰ کا کوئی نیک بندہ ہے۔ وہ اس کے پاس جاتا ہے، اس سے کہتا ہے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، میرے لیے رب تبارک و تعالیٰ سے بخشش مانگو، بے شک تم نیک بندے ہو۔ وہ لوہار رونے لگ جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں گناہگار بندہ ہوں، میں کوئی نیک بندہ نہیں ہوں، میں تمہیں اپنے حالات بتاتا ہوں۔ ایک دن ایک عورت میرے پاس آئی، حسین و جمیل تھی، اس نے مجھے کہا کہ مجھے میری مدد کر دو۔ میں نے اس سے کہا کہ تو میرے گھر چل، میں تیری مدد کرتا ہوں۔ وہ اس کو لے کر پہلے تو وہ خاتون چلی جاتی ہے، پھر واپس آتی ہے۔ وہ خاتون اس لوہار سے کہتی ہے اگر میں مجبور نہ ہوتی تو میں تیرے پاس دوبارہ نہ آتی۔ وہ اس عورت کو لے کر اپنے گھر چلے جاتا ہے، وہ اس کو بٹھاتا ہے، جیسے ہی اس کے قریب جانے لگتا ہے عورت کانپنے لگتی ہے۔ لوہار عورت سے پوچھتا ہے تو کیوں کانپ رہی ہے؟ تو عورت کہتی ہے کہ مجھے رب تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس حالت میں دیکھ رہا ہے، تو مجھے چھوڑ دے، اگر تو مجھے چھوڑ دے گا رب تبارک و تعالیٰ تیرے کو دنیا کی آگ سے بھی بچائے گا، آخرت کی آگ سے بھی بچائے گا۔ وہ لوہار اس عورت سے دور ہو جاتا ہے اور اس کو پیسے دے کر جانے دیتا ہے۔ جب وہ عورت چلی جاتی ہے لوہار کی آنکھ لگ جاتی ہے، وہ خواب میں دیکھتا ہے، خواب میں اس کے ایک حسین و جمیل عورت آتی ہے۔ وہ عورت اس سے کہتی ہے ہم سادات کرام میں سے ہیں، تو نے میری بیٹی کی مدد کی ہے، میں تیرے لیے دعا کرتی ہوں رب تبارک و تعالیٰ تیرے کو دنیا کی آگ سے بھی بچائے گا، آخرت کی آگ سے بھی بچائے گا۔ وہ دن تھا، آج کا دن ہے کہ مجھ پہ دنیا کی آگ اثر نہیں کرتی۔ یہ حقیقت بات ہے کہ ہمارے معاشرے سے جو ہے وہ حیا بالکل ختم ہو چکی ہے۔ یہود و نصارہ کا یہ پلان ہے، یہ سازش ہے کہ ہمیں گناہوں کی طرف لے جائے، مگر یہود و نصارہ کی یہ سازش ہے کہ ہمیں گناہوں میں مبتلا کر دیں، ہمیں بے حیائی میں لگا دیں، اور وہ اپنی اس سازش میں کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اور یہ بات بھی ہمارے سامنے ظاہر ہے کہ قیامت قریب سے قریب آتی چلی جا رہی ہے، قیامت قریب سے قریب آتی چلی جا رہی ہے۔ میرے رسول پاک خاتم النبیین سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان تھا، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت دو چیزوں کو اٹھا لیا جائے گا۔ حضور وہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک تو حیا ہوگی، دوسری امانت ہوگی۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں حیا اٹھ چکی ہے، آج لوگوں کی نظر میں حیا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا میں جب تک زندہ رکھے با حیا زندہ رکھے، اور جب ہمیں دنیا سے اٹھائے تو با حیا اٹھائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے دوران گفتگو مجھ سے جو غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اپنی رحمت کاملہ سے معاف فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔